سعید قاضی صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف بات یہ تھی کہ نئے انتخابات ہوں گے. مریم نواز صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر آپ نئے انتخابات ہی کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کیجئے، پھر نئے انتخابات کی طرف چلتے ہیں. خان صاحب کیا یقین کر پائیں گے وفاق پہ؟ دیکھیں، خان صاحب تو کسی بھی طور پہ الیکشن چاہیں گے، کیونکہ وہ اپنی جو پاپولیرٹی کی جو معراج ہے اس پہ وہ ہیں، اور اسی لیے گورنمنٹ الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی الیکشن بھی جیت نہیں پائیں گے. اور اسی ایک کھلبلی سی ہے. اب ایک کھلبلی اور مچ گئی ہے کل سے، کوئی بڑی ملاقاتوں کا ایک جو سنائی دے رہی ہیں کہیں ہوئی ہیں، اس کے بعد سے پھر جو ہے یہ ریٹلڈ ہو گئے ہیں، جو آج غصہ شروع ہو گیا ہے. پھر کسی کو لگ رہا ہے کہ شاید ہم لاڈلے نہیں رہے، کیونکہ کچھ ایسے ہیں جنہیں لاڈلے رہنے کا بڑا جو ہے وہ شوق بھی ہے، اور وہ اپنا برتھ رائٹ سمجھتے ہیں، اور واقعی انہیں ایک برتھ رائٹ کے طور پر ہی لاڈلا پن ملا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک یاسر یہاں پہ ایک بہت بڑے ری تھنک کی ضرورت ہے. آپ کا نہ ڈالر قابو میں آ رہا ہے، جس طرح ابھی بتایا 60% وہ کہتے ہیں فصلیں، 30 لاکھ آپ کے جانور چلے گئے. تو بھائی آپ کے پاس کیا ارینجمنٹ ہے؟ کل اگر سیریس شارٹیجز ہوتی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ الیکشن پہ لڑ رہے ہیں. یہ باتیں ہیں، یہ مسائل ہیں جو اوپر میں آپس میں یہ رولنگ اشرافی آپس میں ڈسکس کر رہی ہے. عمران خان کو اندر کر دیو، باہر کر دیو، ابھی تک وہ اندر کیوں نہیں ہوئے؟ وہ آپ اندر ہو کے باہر ہو، اور اسے بھی اندر کر لو، لڑ لو اپنی لڑائی. اس لڑائی سے میرا جو ہے بھٹی صاحب کا، آپ کا، اس ملک کے عوام کا کیا لینا دینا ہے؟ کیا کوئی یہاں پہ ری تھنک ہے کہ بھائی دنیا میں ایک بہت بڑا معاشی جو ہے وہ ونٹر آ گئی ہے، ایک بہت بڑا، ایون یورپ میں بہت. یہاں میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ عمران کی موومنٹ سے تو ڈرے ہوئے ہیں. یہ ڈرے اس سے جو عمران کے بعد آئے گا، کیونکہ جو نیچے موومنٹ اب بن رہی ہے وہ بجلی کے بلوں کی بن رہی ہے. یہاں مختلف جو کمپنیز ہیں بجلی کی، انہوں نے سیکورٹی مانگ لی ہے، اور کچھ کو دے بھی دی گئی ہے. یہ انسسٹینیبل ہے. میں اپنے پروگرام میں بیٹھا تھا، وہاں پہ کسی پروگرام میں بیٹھا تھا جس کی 34,000 روپے تنخواہ تھی، اس کا 32,000 بل آیا ہوا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ اپنے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں زیور بیچ رہے ہیں، اپنا بل جو ہے وہ کل ایک سٹوری گردش کر رہی تھی کہ وہ بالیاں بیچ دی. اور کام کیا ہے، مسئلے کیا ہیں، اور لڑ تم کس بات پہ رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ یہ انہیں سمجھ نہیں لگنی، انہیں سمجھ نہیں آنی، انہیں عقل نہیں آنی. کیونکہ ہم جو ہے، بلومبرگ نے کہا ہے سری لنکا کے بعد دیر ول بی اے کیسکیڈ آف ڈیفالٹس. اللہ نہ کرے ہم ہوں، اور کچھ معیشت دان سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نہ ہونے دیں، ہمارا ناک پانی سے تھوڑا سا باہر رکھیں. مگر یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں، یہ بجلی کی، یہ سسٹینیبل ہے؟ کوئی ایک بڑی ہوئی قیمت جو ہے اس ساری ایکویشن کو برباد کر دے گی. کوئی ایک بڑی ہوئی قیمت ساری چیزوں کو برباد کر سکتی ہے؟ کیا اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. دہائیوں ہوتا رہتا ہے کہ ایک بڑی ہوئی قیمت جو ہے وہ واپسی کس طریقے سے اختیار کرے. ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ملک میں معاشی عدم استحکام ہے، اور یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ موجودہ وفاقی حکومت کی وجہ سے ہے. یہ ملک کو صحیح سمت میں گامزن نہیں کرے گا. اس کا بہترین حل جو ہے وہ نئے انتخابات ہیں. اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکے تھے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو میں کال دوں گا اور پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے. لیکن آج کے خطاب میں کال کا کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا تھا. پس پردہ جو مفاہمت چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا رہے گا؟ سعید قاضی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. قاضی صاحب، آج اگر بات دیکھی جائے تو خان صاحب نے کال کی بات تو نہیں کی، لیکن انہوں نے معاشی تقابلی جائزہ عوام کے سامنے رکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں گورننس کیا تھی اور اب گورننس کیا ہے. ان کے لہجے میں ٹھہراؤ بھی آج دیکھنے میں آیا. اس کی بنیادی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی برف پگھلی ہے. اس سے زیادہ میں اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور یہ اس کا ثبوت اس طرف سے بھی ملتا ہے کہ جو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا ہے، شی لکڈ کوائٹ ریٹلڈ، اس میں لگ رہی تھی وہ، تو ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے پھر سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ یقیناً بہت بڑی قربانی دی ہے مسلم لیگ نون نے یہ اقتدار لینے کے لیے، کیونکہ ایک تو نیچے سے رگ نکل گئی، الیکٹریٹ ان سے جو بھی تھوڑی بہت تھی وہ باغی ہو گئی. الیکشن سے جو ہے یہ ہر الیکشن جیت رہے تھے عمران خان کی جب حکومت تھی، اور پھر پنجاب ان کے ہاتھوں سے ایسے گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں.
تو اس لیے وہ ایک خلبلی موجود ہے. مگر بنیادی سوال یہ نہیں ہے. بنیادی سوال یہ ہے کہ جو معاشی سٹرکچرز ہیں وہ ان کا پرابلم ہے بھائی. اب اچھا اس کا پرابلم ہے تو آپ اچھا بیٹھنے کی کیا بات کرنی ہے؟ یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں تو لڑائی ہے 25 وزیر ہیں آپ کے جن کے پاس محکمے کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ $2 کے لیے بیگنگ باؤل لے کے ہم پھر رہے ہیں. کوئی انٹرنیشنل این جی او اور کوئی ادارہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے ہاتھ میں پیسے پکڑانے پر تیار نہیں ہے. این جی اوز نے جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے جو وہ کھیل اور واردات ہے, بارنگ سائڈ دی فیو ریسپیکٹیبل پیپل جو یہ کام کرتے ہیں. ورنہ این جی او کیا ہے؟ این جی او جو ہے وہ کیسے ریاست کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ دنیا بڑے خوفناک ایشوز ہیں. ابھی ہمیں یاد ہے بیان نوکریاں دینا حکومت کا کام نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو میں نے وزیر بنا رکھا ہے, آپ کی گاڑی میں جو پیٹرول میں یہ بنیادی سٹرکچرز کو ڈسکس کر کے کرائسس سے ہم گورنمنٹ اس حکومت کو کیسے نکالیں؟ عالمی مالیاتی اداروں سے معاملہ کس طرح کریں؟ یہ چنگل جو انہوں نے ہمارے پاؤں میں بیڑیاں یہ 77 سے ڈالنی شروع کی ہیں اور آج ہمیں معذور کر کے باندھ کے IMF کی چوکھٹ پر پھینک دیا انہوں نے. اب وہ پالیسی بناتے ہیں. یہاں آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے؟ انہیں کہیں ایک ٹیکس لگا کے دکھا دیں, ایک ٹیکس ود ڈرا کر کے دکھا دیں. وہ ادھر سے پکڑاتے ہیں. ان کا جو مفتاح اسماعیل صاحب ہے آنسو پوچھ کے تو وہ سارا پڑھ دیتے ہیں جو پیچھے سے آیا ہوتا ہے. انہوں نے بیسیکلی ہماری آزادیوں کو اور آزادی معاف کیجیے گا, معاشی آزادی نہ ہو تو کوئی آزادی نہیں ہوتی. سب جھوٹ ہوتا ہے آزادیوں کا. تو جب آپ نے معیشت اپنی جو ہے غیروں کی چوکھٹ پہ رکھ دی تو آزادی کون سی؟ اچھا کیا اس پہ ہم بیٹھیں کہ یار یہ $130 بلین جو ہے یہ کیسے ہم اکٹھا کریں, یہ کیسے جان چھڑائیں؟ ہم یہاں پہ اپنے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے, ہم پیٹرول نہیں سستا کر سکتے, ہم تو اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ یہ کسی کا ایشو ہے؟ چلیں میں اس پہ دوبارہ واپس آتا ہوں. قاضی صاحب, جس طرح بھٹی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ فضا سازگار ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27 کلومیٹر کی حکومت نے بقیہ تمام صوبائی حکومتوں کو کس حد تک خطرے میں ڈالا ان کے خلاف کیسز بنا کے, اور اب جب حالات سازگار ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کو مہرے کون سے دکھائی دیتے ہیں؟ پہلے تو ذرا میں ایک نازک سی بات ذرا بچا کے آپ کے ساتھ کر لوں. جی یہ جو الیکشن زیادہ بچ کے کیجئے گا سر. یہاں پہ ہاں جی کوئی نہیں, مجھے پتا ہے آپ نے ڈیلے لگایا ہوا ہے. اچھا حضور بات یہ ہے کہ یہ 9 کروڑ یا 10 کروڑ ووٹوں کے بھی کمپین نہیں کرتے. انہیں 8-10 ووٹ چاہیے. ان 8-10 ووٹ مل جائیں تو پھر کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہے. جس وقت تک یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے, 1977 کے بعد یہ خود خاقان عباسی از آن ریکارڈ سینگ کہ جو ہمیں حکومتیں ملی وہ بھی ریگڈ الیکشن تھے. ٹی وی پہ انہوں نے خود یہ بولا ہے اور میں سلام کرتا ہوں کہ اتنا خوفناک سچ بولا انہوں نے, ٹھیک کہا انہوں نے. یہ جب تک 6-7 بندوں میں کمپین کرتے رہیں گے اس وقت تک کوئی الیکشن کا فائدہ نہیں ہے. یہ تیسرا دور ہے. کتنی جمہوریت مستحکم کی انہوں نے؟ 2008, 13, 18 کیا کر لیا انہوں نے؟ آج ہم 2013 میں جہاں کھڑے سے اس سے بھی زیادہ بدتر حالت میں یہاں پہ ہم موجود ہیں. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کا عوام پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ 5 سیٹیں بھی نہ ملتی ان کو اگر الیکشن فیئر ہوتا تو. وہاں پہ تو 20-25 ہزار ووٹوں کا ارینجمنٹ تھا, وہاں تو 49% پڑ گئے, تو مصیبت پڑ گئی ان کو. تو یہ جس وقت تک عوام کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے نہ ملک ٹھیک ہوگا, نہ یہ سکون سے بیٹھیں گے, ضمانتیں کراتے پھریں گے. جو ہے اب مجھے بتائیں, جو ہمارا ایکس پرائم منسٹر ہے اینڈ رپورٹڈلی نیکسٹ ہو سکتا ہے, اس پر ذرا پرچے گن کے بتائیں. جو میرا پی ایم ہے وہ پی ایم آن بیل ہے, وہ بیل پہ ہے, پینڈنگ ٹرائل ہے. بیٹا اس کا آن بیل ہے, پینڈنگ ٹرائل ہے. یہ کیا ملک ہے یار, خدا کا واسطہ. آپ ایک بندے کو ڈرائیور نہیں رکھتے جو آپ کو پتا چل جائے کہ یہ ضمانت پہ ہے, تو آپ نے 25 کروڑ لوگوں کی گاڑی جو ہے وہ کس کی آواز. تو یہ اس آبے کو ٹھیک کرو, ورنہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں, تحریکیں بن رہی ہیں اور اس سے پہلے ہمیں ٹھیک ہو جانا چاہیے اور عوام کے مفاد میں ہمیں اکنامک اور پولیٹیکل سٹرکچر استوار کرنے پڑیں گے. نہیں تو پھر آپ دیکھیں گے جو ہے یہ زمانہ بدل گیا ہے. اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, IMF اور ورلڈ بینک نے وارن کیا ہے. 3 تاریخ کو رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تحریک جس کا بھی لیڈر کوئی نہیں سامنے آیا, عمران خان اس تحریک کا لیڈر نہیں ہے, یہ جو بجلی کے بلوں کی بن رہی ہے. تو اس سے پہلے کچھ کام کریں اور اس ملک کو اس سے نکالیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں.
جب تک اگر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر آپ کو یہ واشنگٹن اور لندن اور دوسری بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اپنا کام ٹھیک نہیں کرتے، عوام سے آپ کے رشتے کوئی نہیں ہے. سو وی نیڈ اے جینوئن لیڈرشپ وچ از نان ایگزسٹنگ، اینڈ دیٹ از دی کرائسس.